الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اس موضوع پر سننے کے لیے جمع کیا اور مجھے سعادت بخشی کہ میں اس پر کچھ بولوں، تو میں نے سورہ طٰہٰ کے ابتدائی آیات میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں خود رب العالمین اپنے آپ کو میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور میرے اختیارات کیا ہیں، اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اور اسلام میں سب سے بنیادی حیثیت جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہی ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر نہ آپ کا کلمہ قبول ہے، نہ آپ کا عمل قبول ہے، نہ آپ کے کوئی بھی ایکٹیویٹیز اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے جس بات کی دعوت دیے وہ یہی کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو۔ جیسے جیسے پہچان اور معرفت آگے بڑھے گی، ایمان اسی طرح تازہ اور اللہ کا قرب اسی طرح آپ کو ملے گا۔ جیسے جیسے اللہ کی معرفت کم ہوگی، دوری ہوگی، ویسے ویسے ہی ایمان بھی کمزور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہوگی۔ تو قرب کے تمام منازل میں سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اور اس معاملے میں ایمان کو تازہ کرنے کے لحاظ سے سب سے بہترین چیز اللہ کی معرفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، یعنی وہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ واقعہ لمبا ہے لیکن میں کچھ ہنٹس آپ کو دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں پر تقریباً 8 سے 10 سال تک رہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے ہی گاؤں جہاں سے وہ پیدا ہوئے تھے مصر کی طرف پلٹنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ایک انتہائی تاریک اور ٹھنڈ والی رات میں، ایسی رات تھی گویا کہ کیا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ لے کے چلے۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن کے الفاظ سے کہ وہ ساتھ میں جب لے کے جا رہے تھے اس وقت ایک تو بہت زیادہ ٹھنڈی رات تھی، ساتھ میں راستہ بھی بھول گئے تھے، یعنی بھٹک گئے تھے کہ کون سا راستہ جانا ہے اور کہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ ان کو بتائیے، پڑھ کے سنائیے، اس کی خبر پہنچی ہے آپ کو۔ اذ رأى نارا، کہ انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا انی آرست نارا، کہ کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، آپ یہیں ٹھہریے۔
فآتیکم من وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فآتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، کہ میں جاؤں وہاں سے ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تپتی یہ ٹھنڈک اور اس کی جو کچھ بھی کیا ہے ٹھنڈ ہے گرمی کے لیے میں وہاں سے ایک آگ کا انگارہ لے آؤں، یا نہیں علی النار ہدا کہ وہاں کوئی راستہ ہی پوچھنے والا، کوئی راہ بتانے والا مل جائے تو ہم پوچھ لیں گے کہ راستہ کون سا ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ ذکر کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساعت پہلے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ آگ لینے کی نیت سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو جیسے ہی پہنچے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، تو اللہ کہتا ہے کہ وہاں پر پکارا گیا اے موسیٰ انی انا ربک۔ اب دیکھیے یہ پہلا لفظ ہے جو رب خود اپنا تعارف کروا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو کہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے اور نبوت کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے۔ ایک نبی جو ہونے والا ہے اس نبی کو اپنے آپ کی پہچان جب کروا رہا ہے تو خود رب کروا رہا ہے، تو کیسا کروائے گا؟ اس میں کوئی کمی ہوگی کیا؟ اور اس میں کوئی مبہم بات ہوگی کیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ اور کس حیثیت سے کرنے والا کلام کوئی انسان ہے کہ چوک جائے بھول جائے؟ یہ سب چیزیں نہیں۔ تو اب رب کا تعارف رب کے زبان سے سنیے۔ فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، میں تمہارا رب ہوں، چپل نکال کے اندر آؤ اس وادی طویٰ کے اندر، کیونکہ یہ مقدس ہے۔ فاخلع نعلیک، چپل نکال دو، اور اس طویٰ کی وادی میں جہاں تم کھڑے ہو وہاں پر آؤ، کیونکہ یہ مقدس ترین وادی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں کیا ہے منتخب کر لیا ہے نبیوں کے لیے، نبوت کے لیے، اور میں جو وحی اب کر رہا ہوں خاص ذہن لگا کے سنو۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا ان، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فاعبدنی، تو لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ دو باتیں بہت اچھی طرح اس میں کیا کھل کے سامنے آ گئی۔ ایک فرمایا میں ہی اللہ ہوں، جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ معبود برحق جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے نا بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک رب کی حیثیت سے، اللہ کی حیثیت سے، عبادت کی حیثیت سے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ معنی سلف سے، صحابہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہوتا ہوا پہنچا ہے، بالکل ایتھینٹک معنی۔ ایک معنی اپنے منمانی کا بھی ہے، جو بعض لوگوں نے کیا کر دیا وحدت الوجود کے لیے یا صوفیت کے لیے انہوں نے اپنا ایک معنی گھڑ لیا، جو کہ اس معنی سے زیادہ ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب اچھی طرح سمجھ لو، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے میرے علاوہ، کہا کہ کوئی اللہ نہیں ہے میرے علاوہ، یعنی کسی کو عبادت کے لیے ہم خاص کر سکتے ہیں تو وہ صرف رب ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھک سکتے ہیں، نہ آپ کیا ہیں قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، غائبانہ ڈر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں۔ جتنے افعال عبودیت ہیں، جتنے رسوم ہیں، ان سب کو رب العالمین کے لیے مخصوص کرو، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔
یہ معنی ہے اصل، لیکن دوسرا معنی جو پھیل لیا گیا، وہ گھڑ لیا گیا اور لوگوں میں پھیلا دیا، وہ کیا ہے؟ کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی گویا مطلب یہ مسجد مسجد نہیں ہے، ہم نہیں ہیں، سب کچھ دکھنے والا ہے، اصل کون ہے؟ سب اللہ ہی ہے. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ دل میں ہے. آپ لوگ عمومی طور پر سوال کریں لوگوں سے، لوگ کہیں گے اللہ تو دل میں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے، کہا کہ میرے معبود ہونے میں کوئی نہیں ہے ساتھی، میرے وجود کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے، جو بھی دکھتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی ہے. یہ عقیدہ بعد میں ان لوگوں نے گھڑ لیا جو کہ اصل میں رہبانیت یا عیسائیوں سے کیا ہے آئے تھے، یا ان کے عقیدے کو پھیلانا اندرونی طور پر چاہتے تھے. دوسری بات جو اہم ترین آپ سے فرما دی گئی وہ کیا ہے؟ میری یاد اگر تمہیں آئے اور میرے یاد میں رہنا چاہتے ہو، میرے قرب میں اور میرا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. اب اللہ کے لیے بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کو عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں تو رکعت باندھتے ہی کیا ہے کون سی بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کون سا کام چھوٹا ہوا ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور ہمیں تو کیا یک رسماً رکوع سجدے کرتے ہیں. لیکن کتنے ایسے مصلی ہیں واقعتاً جن کی نمازوں کے اندر اللہ یاد آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو قریب محسوس کرے، جبکہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ رب العالمین خود کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. میری یاد کے لیے تمہیں یاد آئے تو نماز ہے، لیکن ہم کو نہ یاد آتا ہے نہ ہم یاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم تو ایسے ہی آئے بلا نیت کھڑے ہو گئے، بس ایک رسماً نماز ادا ہو گئی نکل گئے. اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتی، کوئی انقلاب ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا. جبکہ پہلا تعارف ہی کیا ہے رب العالمین نے اپنا کروایا تو یہ کروایا کہ ایک سمجھ لو کہ میرے علاوہ سجود کا لائق، رکوع کے لائق، سجدے کے لائق، قیام کے لائق اور عبادات جتنے مراسم ہیں ان سب کے لائق کوئی نہیں ہے. نمبر 2 میری یاد کرو، اور یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز پڑھو تمہیں میری یاد آ جائے. یہ تعارف تھا سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا. اب اس پس منظر میں رب اور اللہ، آج ہماری ٹاپک ہے اللہ کی پہچان، تو میں صرف کیا ہے لفظ اللہ پر کچھ باتیں آپ کو بتا دوں گا. یہ عربی لفظ ہے اور ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں لغویین، جس کے بارے میں گرامر سمجھنے والے پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی لفظ نہ نکلتا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بنتا. یہ اکیلا ایسا لفظ ہے جس کا کوئی ترجمہ کسی لینگویج میں نہیں ہوتا. گاڈ بول لو، خدا بول لو، لیکن اس کا صحیح مفہوم جو رب اللہ میں ہے وہ کسی لینگویج میں ادا نہیں ہوتا. اور یہ نکلا ہے الہن سے، الف لام ہا، اور الف لام ہا کے ساتھ الف لام لگانے سے اللہ بنا. اور عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کو تم خاص کرتے ہو تو جیسے انگلش میں ہوتا ہے دا، دیکھیے آپ کہیں گے چیئر تو اے چیئر کا مطلب ہے یعنی کوئی بھی ایک چیئر، لیکن دا چیئر کہیں گے تو مخصوص وہی چیئر ہوگی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو کسی کو نکرہ سے معرفہ لے جانے کے لیے انگلش میں دا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی عربی میں کسی چیز کو جو کہ بالکل اننون ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہو، اس کو خاص کرنے کے لیے الف لام کا استعمال ہوتا ہے. میں کہوں کہ کرسیٌ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کرسی، لیکن میں کہوں کہ الکرسی تو وہ خاص کرسی جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے.
جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آیت الکرسی کا مطلب وہ خاص آیت جس میں کرسی کا ذکر ہوا ہے، وہ خاص کرسی، الکرسی وسع کرسیہ السماوات، تو خاص کے لیے الف لام ہوتا ہے۔ تو الہ کا مطلب ہے معبود، الہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، لیکن الف لام ایڈ ہو گیا تو اللہ بن گیا، اور اللہ کا مطلب ہے وہ خاص معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، بقیہ سب کون ہے؟ باطل معبود ہے۔ اور اس میں شان خداوندی دیکھیے، رب کی شان دیکھیے۔ جیسے ہی الفاظ عربی میں نا دو طرح کے ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگا، کچھ بھی نہ پڑھے ہوں تبھی بھی معلوم ہوگا، الف با تو معلوم ہوگا نا، ماشاء اللہ کیا ہے ذہین فتین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے الفاظ تو سب کو معلوم ہوتے ہیں عربی میں، کون سے بولو؟ بعض حروف وہ ہیں جس میں نقطے نہیں ہوتے، بعض حروف وہ ہیں جس میں نقطے ہوتے، اتنا تو معلوم ہے نا۔ الف کو کتنے نقطے؟ 10 ہے نا؟ ہاں، الف کون سا ہے؟ نقطے والا ہے کیا؟ بھائی شک ہو گیا، نہیں معلوم؟ الف کو نقطہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے۔ با کو نقطہ ہے نا؟ تا کو کتنے نقطے ہیں؟ سا کو 3۔ ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے ہوں، ماشاء اللہ سب حفاظ قرآن ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جب نقطے والا حرف آ رہا ہے تو وہ نقطے کا محتاج ہو گیا نا۔ اب پاورفل لیٹر کون سا ہے؟ آپ عقل سے سوچو، جس حرف پہ نقطہ ہی نہیں ہے وہ پاورفل ہے، جس حرف پہ نقطہ ہے وہ پاورفل ہے جی، بغیر نقطے، کیونکہ نقطے سے ہی اپنی پہچان کروا رہا ہے تو وہ نقطے کا محتاج ہو گیا نا۔ جب تک آپ با کے لیے نیچے ایک نقطہ نہیں رکھیں گے بندے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اسے تا پڑھیں گے یا سا پڑھیں گے۔ جب آپ رکھیں گے تو تبھی معلوم ہوگا یہ با ہے۔ تو علماء مفسرین ماشاء اللہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کس طرح اللہ کے لفظ کو بھی ایک بہترین طور پر اس کی جلالت اور اس کے عظمت کے دلالت پر یہ اللہ کا لفظ منتہی ہوتا ہے۔ کیسے کہ فرمایا کہ ایسے الفاظ اللہ نے حروف منتخب کیے اپنے اللہ ہونے پر جس کے کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے۔ الف کو نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ پھر دوسرا لفظ کیا ہے؟ لام، لام کو نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ ہا، ہا کو نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کا لفظ خود اپنے لحاظ سے ایسے کلمات کو ڈھونڈا جو کہ حروف کے اندر نقطے کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اور ایسے ہی اپنے اسم سے ہی جیسے اپنے لیے منتخب کیا کہ نقطے والے نہیں، اپنے حبیب کے لیے بھی منتخب کیا تو کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میم پہ نقطہ نہیں، ہا پہ نقطہ نہیں، میم پہ نقطہ نہیں، دال پہ نقطہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوٹی دیکھو، خوبصورتی دیکھو کہ اللہ اکتائی کو، توحید کو کتنا پسند کرتا ہے۔ اپنے نام میں خود نقطے والے حروف نہیں لایا، اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ پڑھو، لا الہ الا اللہ، پورے کلمے میں بھی کوئی نقطہ نہیں، پورا کلمہ ہمارا ایک نقطے والا حرف بھی نہیں۔ لا الف لام نقطہ نہیں، الہ الف لام ہا نقطہ نہیں، الا الف لام نقطہ نہیں، اللہ نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ بھی نقطہ نہیں۔ رب نے اپنے لیے خاص جب الفاظ کا کلمہ بنایا وہ بھی نقطہ نہیں، اور اپنے لیے خاص نام اسے بھی نقطہ نہیں۔ یہ ہے رب کی شان کہ وہ کسی کا کبھی محتاج نہیں۔ اپنے نام سے ہی رب نے بتایا، اپنے کلمے سے ہی رب نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے کہ آپ جس کو مانتے ہیں اس کی کوئی تعریف تو ہو جائے، اس کا
گھر کہاں ہے، اس کی بیوی بچے کہاں ہیں، یعنی ان کے خداؤں کے پاس اس کے خدا کے بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، اولاد بھی تھی، نسلیں چلتی تھی بلکہ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی بتلائیے آپ کا اللہ جو کہتے ہیں نا وہ کون ہے وہ؟ تو اللہ نے اپنا نسب نامہ گویا کہ کیا ہے اتارا سورہ اخلاص کی صورت میں، فرمایا کہ قل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی کیا ہے رشتہ نہیں ہے کسی سے۔ اب دیکھیے اس میں بھی کیا ہے گنتی، اب آپ شروع کریں تو عربی میں ہوتا ہے واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ عشر، یہ ایسا 19 ایسے واحد اثنان۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قل هو اللہ واحد، کیوں؟ واحد بولے تو اثنان ہوں گا، دو بھی ہوں گے، ہے نا، واحد اثنان ثلاثہ اربع بڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ نے اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کہا کہ احد۔ احد بولے تو کیا نہیں ہوتا، پھر اس کا تثنیہ بھی نہیں آتا، اس کا جمع بھی نہیں آتا، ایک ہے اللہ۔ گویا کہ اس کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو ٹھیک کیسے لگتا، اللہ اکتا ہے۔ ایک بولے تو 2 3 4 5 ہوتا، اکتا بولے تو 2 تا 3 تا 4 تا نہیں ہوتا۔ اپنی توحید کے سلسلے میں سب سے پہلا تعارف جو کروایا وہ بھی یونیک طریقے سے، فرمایا کہ میں ایکتا ہوں، ایک نہیں ایکتا ہوں، احد۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ الصمد۔ صمد ان کا مطلب ہے کسی چیز کی کوئی حاجت اس کے لیے۔ صمد کا مطلب عربی میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے، بہت وسیع معنی، لیکن اس کا خلاصہ کرو تو یہ تمام معنی جمع ہو جاتے ہیں کہ ایسی صفت والا جس کو کبھی کسی کی ضرورت پڑی نہ پڑے گی، نہ سونے کی ضرورت ہے اس کو، نہ کھانے کی ضرورت ہے اس کو، نہ ریسٹ اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو، نہ کسی کام کے لیے مشیر کی ضرورت ہے، نہ وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی سلسلے میں کیا ہے کسی پارٹنر کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن میں پیدا کیا، تو تورات میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے بات بڑھا دی کہ 7ویں دن اللہ ریسٹ لیا، یہودیوں نے اپنی طرف سے بات بڑھا دی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ 6 دنوں میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر متمکن ہوا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، مجھے تھکان چھوتی بھی نہیں، میرے لیے تکان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے کہا کہ لَکُمُ الْبَنَاتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ، ارے بدبختوں، اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، میرے لیے بیٹیاں جوڑ دی۔ ہاں تم نہ کیا ہونا بھائی، شادی ہوگی، کیا ہونا بیٹا ہونا، مولوی صاحب دعا کرو۔ تو یہ تو دعا کرتا بیٹا ہونے کے لیے، اور رب کے لیے تو بیٹیاں چن دی۔ تو اللہ نے کہا کہ الکم البنات ولکم البنون، کہ تم اپنے لیے تو کیا ہے بیٹے چن لیے، میرے لیے بیٹیاں رکھ دی۔ ما لکم کیف تحکمون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسے کیا ہے بہکے فیصلے کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اس کی تردید کر دی۔ بعضوں نے کہا کہ کیا ہے مریم اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا ہے بیوی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ولم یکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ تو سوال پیدا ہوا پھر کہاں سے آیا؟ کہا کہ میری ابتدائی نہیں، اللہ الصمد لم یلد، کہا کہ کوئی ہے وارث، کہا کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں ہے، تو وارث کی کیا ضرورت ہے؟ ولم یولد، نہ مجھے بیٹا ہے نہ مجھے باپ ہے۔ تو کہا کہ پھر کیسا ہے؟ کہا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، ایسا ہے جیسا تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، اگر اللہ کو سمجھنے میں وقت لگاؤ گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کبھی مجھے سمجھو، اللہ نے یہ کہا کہ مجھے مانو، کیونکہ سمجھ سے بالا تر رب العالمین ہے۔ تمہاری سمجھ کی آخری انتہا جہاں پہنچتی ہے وہاں سے رب کی ابتدا ہوتی ہے۔
جس کی کوئی ابتدا نہیں. ہاں انت الاول، وہ پہلا ہے. تو پوچھا گیا پہلا ہے تو کب آیا؟ کہا کہ بلا ابتدا، وہ پہلا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں. انت الآخر، وہ آخری ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا اس کے بعد کون ہوگا؟ کہا کہ آخری اس معنی میں کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں، سب فنا ہو جائیں گے، رب فنا نہیں ہوگا. فرشتے، جبرائیل، میکائیل، سب کائنات، زمین، آسمان، سب کے سب موت. کل من علیہا فان، کوئی نہیں بچے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب العالمین رہے گا اس وقت. کوئی نہیں ہے لیکن رب ہے. کوئی نہیں تھا، رب تھا. کب سے ہے؟ بلا ابتدا. کب تک رہے گا؟ بلا انتہا. نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی ابتدا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے گا کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا. لوگ پوچھتے جائیں گے یہاں تک کہ لوگ اس بات پر بھی آ کھڑے ہوں گے کہ رب کو کس نے بنایا. ہر چیز کو کوئی بنانے والا ہے تو رب کو بھی کسی نے بنایا ہے. تو یاد رکھو اگر یہ سوال آ جائے تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان مردود سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا جواب کوئی نہیں ہے، اور اس کے جواب میں پڑھو گے تو ایمان کھو دو گے. تو تمہیں پلٹ کے آنا ہے رب کی طرف کہ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس شیطان کی وجہ سے جس نے مجھے یہ وسوسہ ڈالا تھا. تو رب کون ہے اس کا پورا تعارف نازل کر دیا سورہ اخلاص میں، جو ہمیں ہمیشہ کیا ہے ذہن میں رہنا ہے. وہ ایک ہے، وہ کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے لیے کیا ہے مدد کا یا وزیر کا یا مشیر کا عہدہ نہ دیا، نہ اس کو کبھی ضرورت ہے. اب اتنا صاف ہونے کے باوجود اگر ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں وقت میں کیا انہوں نے سپورٹ کیا، فلاں وقت میں کیا ہے عبد القادر جیلانی آئے، فلاں وقت میں کیا ہے موسیٰ شاہ قادری آئے، یا فلاں آئیں گے کیا کریں گے، اللہ کی طرف سے یہ سفارش کر کے چھوڑیں گے. تو رب نے انکار کر دیا کہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اور میری طاقت کبھی زوال ہونے والی نہیں ہے. نہ مجھے بیٹا ہے نہ مجھے باپ ہے، میں اکیلا تنہا ہوں، نہ مجھے بیوی ہے نہ بیٹیاں ہیں، اور مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. کائنات میں تم جتنے بھی سوچو کہ ایسا ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ ویسا نہیں ہوں. تو اسی وجہ سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ میرا بھی ہے ایسا ہی معاملہ. جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہاتھ ہے. حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بدبختو خدا کی مار تم پر، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے بھی ہیں. لیکن ہاتھ کیسا ہے؟ 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے، ہتھیلی ہے، رسٹ ہے، پھر اس کے بعد کہنی ہے، پھر کندھے سے جڑا ہوا ہے. ایسی کوئی بات. پھر کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں. تو اس کا مطلب ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں، ہاتھ ہے. بعض لوگ بولتے ہیں ہاتھ کا مطلب کیا؟ بھائی قوت ہے. بھائی قوت، ہم بولتے ہیں کہ بادشاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو کیا مطلب؟ ہاتھ لمبے لمبے ہیں اس کے. بادشاہ کے ہاتھ لمبے ہیں کا معنی یہ ہے کہ بادشاہ کی قوت بہت دور تک ہے. فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کی طاقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا تو اس کی سخاوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دیتا ہے. لیکن ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہہ کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے ہاتھ کہہ دیا. اللہ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے جی؟ بس اللہ نے اپنے پاور کے لیے ہاتھ استعمال کیا. یہ بھی غلط ہے، یہ تعویل ہے، اور تعویل کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، اہل الحدیث کا طریقہ نہیں ہے. جو گمراہ فرقے ہوئے انہوں نے تعویلات کی. تو تعویل ہم نہیں کریں گے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہاتھ نہیں مانتے. اچھا جی، ہاتھ مانتے ہیں ہم، لیکن ہاتھ کا مطلب جیسے ہمارا ہے ویسے ہی ہے، تو تشبیہ ہو گئی. یہ بھی نہیں کرتے ہم.
کوئی کہتا ہے کہ ہم ہاتھ سے مراد طاقت مانتے ہیں، یہ بھی نہیں، پھر کیا مانیں گے؟ سلف کا طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ مانیں گے، لیکن کہیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہاتھ ہے لیکن وہ ہاتھ کائنات میں جتنے بھی ہاتھ ہیں اس جیسا نہیں ہے۔ ہاں میرا ہاتھ ہے، ایک تمہارا ہاتھ ہے، ایک کیا ہے جانوروں کا بھی ہاتھ ہے، ایک کیا ہے دوسرے درندوں کا بھی ہاتھ ہے، شیر کا پنجہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کتنے ہاتھ ہیں، ان تمام ہاتھ میں سے کوئی ہاتھ اللہ کا نہیں، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں تو تم تشبیہ کیسے دے سکتے ہو؟ تو یہ 5 نکات، ایک ہے بے نیاز ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ بھائی یاد رکھ لو، اللہ کون ہے؟ ایک ہے، کون ہے؟ بے نیاز ہے، کون ہے؟ باپ نہیں ہے، کون ہے؟ اولاد نہیں ہے، کون ہے؟ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب آؤ، رب ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسے کوئی نہیں ہے کو کیسے سمجھیں کہ ہے؟ سوال ہوتا نا بھائی، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اب بندہ پوچھتا ہے کہ پھر سمجھیں کیسے کہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے مانتے ہو نا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں کون ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود برحق، الحی ہمیشہ سے ہوں زندہ، القیوم ہمیشہ رہوں گا۔ یہ آیت الکرسی اسی وجہ سے اتنی عظمت والی آیت ہے کہ پورے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین اور عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ کیوں اس کو سب سے عظیم ترین آیت کہہ دیا گیا؟ اور اس کے کرشمے اور اس کے کیا ہیں احکامات اور اس کے لوازمات اور اس کے اثرات اور اس کے فضائل اتنے ہیں کہ اس پر کتابیں لکھی گئی۔ اور آپ بھی اپنی زندگی میں آیت الکرسی کا پڑھنا اور آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھنا اپنا معمول بنا لیں کہ یاد رکھیے شیطان کا کوئی حربہ آپ کے اوپر کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ہے آیت الکرسی، جس میں اللہ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں کون ہوں، بغیر دیکھے اور بغیر کسی سے مثال دیے۔ کیسے تم سمجھ سکتے ہو؟ تو ایسے سمجھو۔ انسان کو سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو دیکھا تو سمجھ لیا، تو اللہ دکھتا نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اچھا دکھتا نہیں ہے، کسی کی مثال دے کے سمجھا دیا تو سمجھ گیا۔ مثلاً کیا ہے، آپ نے تاج محل نہیں دیکھا، میں کسی خوبصورت ترین عمارت کو دیکھ کے بول رہا ہوں دیکھیے بھائی تاج محل اس وجہ سے ہی مشہور ہے کہ ایسی جو عمارت دیکھتے ہو نا خوبصورت ترین، ویسے خوبصورت ترین عمارتوں میں سے گزشتہ کے تاریخ میں سب سے بہترین عمارت تاج محل ہے۔ اچھا تو خوبصورتی کے لحاظ سے ہم نے سمجھ لیا، بغیر دیکھے بھی سمجھ لیا کہ تاج محل کا ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہے، کیونکہ ہم نے کیا ہے کسی اور چیز سے سیکھ لیا۔ لیکن رب کا فرمان یہ ہے کہ میں کسی بھی طرح کا نہیں ہوں اور تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب اس بات کی تفصیل بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہی موسیٰ علیہ السلام جب نبوت مل گئی تو اللہ کی آواز کو ڈائریکٹ سنتے تھے۔ یہ ایک ایسے نبی ہیں جن سے اللہ نے ایسا کلام کیا، کسی اور نبی سے اتنا زیادہ کلام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا، لیکن کیا ہے معراج کے وقت اللہ نے براہ راست کلام کیا، ایک دفعہ کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی فرشتہ آتا تھا اور کبھی کیا ہے وحی لے آ کے لاتا تھا، یا نہیں فرشتہ جسمانی شکل میں انسان کی شکل میں آتا تھا، لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ بات چیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی تھی۔ ہاں حضرت موسیٰ کو وہ چیز اللہ نے عطا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے بات کی جس طرح بات کی جاتی ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں نے خود چن لیا
اصطفیتک برسالاتی و بکلامی، اللہ نے بات کرنے کے لیے تمہیں چن لیا. جیسا کہ تم کہتے ہوگے نا جی سب دوست ہیں لیکن تمہارے لیے میں کیا ہے وقت الگ سے نکالتا ہوں جی، تم میرے یار ہو، میرے جگری ہو، ہاں میں تمہارے سے ہر معاملہ شیئر کرتا ہوں. بعینی اسی طرح اللہ نے کہا کہ بات کرنے کے اعتبار سے میں نے حضرت موسیٰ کو چن لیا. تو وہ بات جب بھی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے تھے. جب بات کرتے تھے تو اللہ کی آواز اتنی پیاری تھی کہ دل مچل جاتا تھا کہ بات کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لوں کہ بات کرنے والا کون ہے. جب آواز اتنی پیاری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی پیاری ہوگی، تو اللہ بتا دے مجھے. تو اسی واسطے ایک مرتبہ جب بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ جو دل کے اندر اٹھنے والا جو جوش تھا، جو پیار تھا، وہ زبان پہ آ گیا. حضرت موسیٰ نے کہا، قرآن کے اندر موجود ہے، انی ارینی الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھ لو، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں، یہ عقیدہ ہے. پیر ہو، فقیر ہو، فلاں ہو، جبہ ہو، قبہ ہو، کوئی آپ کو چکما نہ دے، دھوکہ نہ دے، میں نے اللہ کو دیکھا ہے. نبی موسیٰ جیسے نہیں دیکھ سکے تو کون سے کھیت کا مولی کے دیکھ لے. اور رب جب انکار کر دے کہ نہیں دیکھ سکتا اور موسیٰ کے لیے، تو پھر کون مئی کا لال پیدا ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں نے دیکھ لیا. لوگوں نے کیا ہے خوابوں میں، قصوں میں لوگوں کو بہکانے کے لیے یا پیسے اڑنے کے لیے بڑے بڑے کیا ہیں اپنے اپنے فلسفے لکھ لیے کہ ہم نے دیکھا، یہ کیا، ملتے تھے، ہم رات جاتے تھے. اور یہ کیا ہے اللہ کے ادب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پہ گستاخی کی. یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی صحیح تر روایت میں اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اگر پوچھا گیا آپ نے دیکھا معراج میں، کہا کہ میں بھی نہیں دیکھا. میں کیسے دیکھتا، وہ تو سراپا نور ہے، اور وہ نور بھی اتنا پاورفل ہے کہ اسے 70 حجابات ہیں، 70 پردے ہیں، 70 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور کہا کہ اللہ کے رسول نے اگر وہ ایک پردہ بھی اگر نکال دینا، اس کے نور کی تپش اور ان کے نور کی جلالت کی وجہ سے کائنات پوری کی پوری جل جائے گی. ہاں، اس روشنی کو کیسے دیکھ سکتے ہو تم، جس روشنی کا یہ عالم ہے کہ 70 پردوں میں ہے. وہ 70 پردوں میں کا ایک پردہ اگر نکال دیا جائے تو اس روشنی کی تپش اور پاور اتنا ہے کہ کائنات کو جلا کے خاکستر کرتے. ابھی یہی دیکھ لیجئے 500 وولٹ نہیں ہوگی جس کے لیے ہم کیا ہے آنکھ ٹھہرا کے لائٹ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو 500 وولٹ کو نہیں دیکھ سکتے، 70 وولٹ کو نہیں دیکھ سکتے. کبھی کیا ہے 12 گھنٹے کے سورج پہ آپ نظر لگا کے دیکھنے ہوگا، حالانکہ وہ 9.5 کروڑ میل دور ہے. معلوم ہے آپ کو زمین سے سورج کتنے دور میل ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے. 9.5 کروڑ میل دور یہاں سے زمین سے. اتنی دوری پہ رہتے ہوئے اس کی روشنی کو تم اپنے آنکھوں کو ٹھہرا کے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ رب کی روشنی ہزاروں سورج، ہزاروں چاند کی روشنی بھی ہم مثال ہی نہیں دے سکتے. ویسی روشنی کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کون دیکھ سکتا ہے اس کو، وہ تو 70 حجابات کے اندر ہے. تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہ خواہش تھی نا، وہ اندر مچل رہی تھی حضرت موسیٰ. اور حضرت موسیٰ اس بات سے پورے اطمینان میں آنے والے نہیں تھے. اللہ جانتا تھا نا دلوں کا حال. تو اللہ نے ایک دوسری شرط لگا تھی، کہا کہ اگر دیکھنا ہی ہے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، وہ دیکھیے وہ ایک پہاڑ ہے، وہاں دیکھو جو تمہارا سامنے کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، میری تجلی کا ایک حصہ میں اس پہ ڈالتا ہوں، نور کا ایک سمجھیے کہ لاکھواں حصہ، لکہ نور کے لاکھوں حصے بنائے جائیں اور اس کا ایک صرف پرتو اگر میں اس پہ ڈالوں گا اس پہاڑ پہ، اور وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے گا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تو اللہ کہا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے اپنی تجلی، اپنی روشنی اس پہاڑ پہ ڈالی،
جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے وہاں سے کیا ہے ہٹ گیا، نابود ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ایک تجلی ڈالنے کا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور ہے۔ پہاڑ پتھر جو کہ سب سے سختر چیز ہے وہ نہیں سہ سکا اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال سبحانک، کہا کہ اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی یہ بات کہہ کے میں نے گناہ کر دیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ مسلمانوں کو یہ تاکید کر دی گئی کہ کوئی اس طرح کا خیال بھی لائے تو گناہ ہے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ دیکھ لینے کے بعد پھر ایمان کیا جی؟ الذین یؤمنون بالغیب، تو ایمان بالغیب اصل ہے۔ تو مومن کا شان اور مومن کی کیا ہے، یہ شان نہیں کہ وہ کہے کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ خود ایک گناہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا حضرت موسیٰ نے تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں اللہ تیری طرف کہ میں نے غلط سوال کر دیا، یہ سوال ہی نہیں کرنا تھا مجھے۔ تو یہ جتنے چکمے دیتے ہیں لوگ کہ میں نے دیکھ لیا یا میں کیا ہے دکھا سکتا ہوں، فلاں پردے میں آؤ، فلاں نور میں آؤ، رات میں آؤ، دن میں آؤ، یہ کھا کے آؤ، وہ کھا کے آؤ، سب پیسے کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، کسی نے نہیں دیکھا ان آنکھوں سے، ہاں اللہ ان مومنین کو جو جنت جائیں گے دکھائے گا، اور اس وقت یہ آنکھ نہیں ہوگی، وہ پاورفل آنکھ اللہ دے گا جو اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ ہاں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بعض چہرے وہ ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے جلوے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے۔ تو ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور بالضرور، لیکن اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کا پاور بخشے گا۔ تو فرمایا کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے ساتھ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ لا تأخذہ سنہ، وہ کون ہے جس کی مثال کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی تم جان لے سکتے ہو کیسا ہے؟ اسے کیا ہے، اونگ ہی نہیں آتی۔ نیند آنے سے پہلے کیا آتی بھائی انسان کو؟ اونگ آتی۔ اونگ ہی نہیں آئی تو نیند کہاں سے آئیں گی؟ تو اسی لیے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ ہی نہیں آتی ہے، ولا نوم، نہ نیند آتی ہے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ ہم 10 گھنٹے کام کرے تو کیا ہے، ہاں کھولنا شروع کر لیتے، اس کے اوپر اور زیادہ ڈالے تو ہاتھ پڑ سو جاتا ہوں۔ یہ ہمارا معاملہ۔ رب کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ایسی طاقت والا ہے کہ اس کے لیے نہ نیند ہے نہ اس کے لیے کوئی اونگ ہے۔ تو اللہ کو جب نیند بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں ہے، اور وہ پورا کیا ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور دیکھ رہا ہے، تو پھر کائی کو کالے شاہ ولیہ کو دیکھتے ہم نا۔ اب تمہیں دکان میں اچھا ہٹے کٹے سنبھال لے گئی، پورا سپر مارکیٹ خود دیکھ لے گئی، تمہیں کیا ہے نہ بیمار پڑے نہ تمہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت پیش آئی، تمہیں ہٹے کٹے صحت مند ہی، تو تمہارے دوست کو کائی کو بٹھائیں گے غلے میں، تو بیٹھ با بول کو دیوانہ پاگل کیا بٹھائیں گا؟ ہاں جی، تمہیں خود چیک سکتے ہیں سب کچھ، تمہیں خود چلا سکتے ہیں، تو اس وقت اسسٹنٹ کائی کو مانگتا ہے؟ انسان کو کبھی نہیں مانگتا۔ انسان کو کب مانگتا؟ بیٹھا ہے 1 گھنٹہ ہوا 2 گھنٹہ ہوا، ادھر سے کیا ہے چائے منگاتا، پانی منگاتا، یہ پیتا وہ پیتا، اب پیا تو جانا چنا، سسٹم ویسا، کون سا بڑے سے بڑا کیا ہے آسمان سے اترا ہے سبھی، میں کھایا تو خالی ہوا بن کو اڑ جاتا، بھائی مجھے جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ایسا کون بھی ہے کیا انسان نے؟ کوئی بھی نہیں۔ کھایا تو جانا، پیا تو جانا۔ اب بولتا دوست کو بابا میں جا کو آتا ہوں 5 منٹ بیٹھ بغل لے پو ذرا ارجنٹ ہے جا کو آتا، تو ارجنٹ اللہ کو ہے کبھی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کیوں دے کسی اور کو اختیار جبکہ وہ خود کر سکتا ہے سب کچھ؟ یہ تو سوال ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے ہمارے لوگ۔ ہمارے مسلمان بھائی اتنا معمولی سوال نہیں سمجھتے
کہ اللہ نے اس کو بچے دینے کا اختیار دے دیا، اس کو ایگزام میں پاس کرنے کا اختیار دے دیا، اس کو کیا ہے ہمارے بزنس میں بڑھاوا دینے کا اختیار، یہاں جاؤ بھائی، وہاں شکر چاٹو، وہاں گرو، وہاں لڑو، وہاں یہ کرو، یہ کام ہو جائے۔ اگر یہ اللہ کو دینا ہی تھا تو اللہ کمزور ہے یہ ثابت کرو، پھر تم خود نہیں دو گے نا جی۔ جب تمہارے پاس اختیار ہوگا، صحت مند ہوگے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تم دیتے کسی کو، پاپڑ ہو جانا انہیں، روز اٹھ کو جا کو بھاگ کو آنا، اپولو کی پولو، تب بولتا بیٹے کو جابا جاگو بیٹھ، تب تک بیٹے کو ہی بولتا نہیں انہیں، میں جاتا ہوں، میں ہی میرا بزنس ہے، میں دیکھ لوں گا بھائی، اللہ مجھے اچھا کھاتا پیتا رکھا ہے، میں کہیں کسی کو دیوں بولتا۔ انہیں جب کمزور پڑتا تب بھی اس کی اولاد یاد آتی اسے، ورنہ اولاد تک کو اندر داخل نہیں کرتا، میرا بولتا۔ تو جب رب کے لیے کوئی کمزوری ہی نہیں ہے تو وہ کیوں اپنی حکومت میں دوسروں کو شریک کرے کہ بھائی میں بچے دیتے دیتے اب تھک گیا، لوگوں کو میں معلوم نہیں، بیٹا دینے کی جگہ بیٹی دے ڈالتا ہوں، بیٹی دینے کی جگہ بیٹا، بڑا کنفیوژن ہے، آج سے تمہیں اٹھا لو، پورا تمہیں دیکھ لو۔ اللہ کو ضرورت پڑی کبھی نہیں، کبھی تم دیکھے کیا مرغی میں سے کیا ہے چوزا نکلنے کی جگہ ہاتھی نکل گیا، ارے بھول ہو گئی جی، ایک کتنے مرتبہ برابر دے، ایک مرتبہ بھول ہوگی، چھوڑو نا، ایسا کبھی دیکھیں؟ کبھی ہوا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کتنے کیا ہے مرغی سے کیا ہے چوزے انڈا نکلتا ہے اور چوزا ہی نکلتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا چوہا نکل گیا؟ کبھی کوئی غلطی دیکھے ہیں؟ اس کے پاس غلطی ہے ہی نہیں، تو پھر تم کیوں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کی سراپا غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، بندے ہیں وہ۔ تو فرمایا لا تأخذہ السنہ ولا نوم، ابھی 10 منٹ بولوں گا بھائی، نیند آئی تو بھی پکڑ لے کو بیٹھ کو سننا تمہیں، یہ تو میرا 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، 4:30 کو شروع کیا اور ایک 10 منٹ کے تبھی ذرا سنبھال کو بیٹھو، لیکن میں انشاءاللہ کیا ہے آپ کو پورا خاکہ دوں گا، ہاں، تو آپ کے ذہن میں پہچان کے ساتھ ساتھ اللہ کو کیسے ماننا ہے یہ بات آ جائے گی، ہاں۔ شیطان بھی اندر سے کیا ہے بہت کوشش کرے گا آپ کو سلانے کی، تو آپ کیا بولیں کہ انشاءاللہ کیا ہے بات ہوں، سونے کے لیے رات اللہ نے رکھا ہی ہے، اب ذرا مجھے سننے کے لیے دے دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بیٹھ جاؤ، پھر آتا نہیں انہیں قریب، ہاں، اسے ڈر کیا ہے، انہیں کہاں پڑھ ڈالتا کہ وہ بول کو، ہم نہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں پڑھتےش نہیں، ایک مرتبہ پڑھے تو اسے کیا ہے 10 مار مارے سر کا، انہیں کیسا آتا پھر؟ تو یہ چیز اتنی پاورفل ہے کیونکہ دکھتا نہیں نا، دکھائے گا تبھی تلوار گلوار لگ ماریں گے، دکھاش نہیں نا، ایسا دشمن نا، ہاں۔ اب ویسے دشمن سے کیا ہے، اللہ سے جب پناہ مانگ لیے شیطان چوٹی کی طرح بھاگ جاتا، روتا پلاتا بھاگتا، وہ بھی کیا کام کرانا بات تو، ہاں، سب سے جو پاورفل ہے اسی سے مانگ لیا، اب میرا کیا ہے، جیسا تو بندہ ہے میں بھی اس کا بندہ ہوں، ہے نا، اللہ نے پیدا کیا، بس اللہ نے اسے چیلنج کے طور پر، ہمیں آزمانے کے طور پر اسے اختیار دیا، بس اتنا ہی ہے، ورنہ تو وہ حقیر کیڑا ہی ہے۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ پہلی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اسے نیند بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اچھا اس کا اختیار کیسا ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے؟ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے، میں 10 روپے دیا، آپ نے ایک قلم دیا رکھ لیا، یہ میں نے دراصل آپ سے پیسے کے عوض لیا۔ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ سے ہم نے پیسے کے لیے نہیں لیا بلکہ آپ خود کی بنائی ہوئی کیا ہے محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے ہی لیے ہوتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ تو اب لام ہمیشہ جو استعمال ہوتا ہے نا عربی میں، وہ تملیک کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جس میں بنانے میں، جس کے حقدار ہونے میں، جس کی مالیت میں، جس کی مالکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ آسمانوں کا اور زمینوں کا اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہے۔ اب ایسا اتنا بڑا مالک ہونے کے بعد اور کون سے جی چھوٹے مالک تمہیں ضرورت ہے؟ انسان کو دیکھو، یہ گراؤنڈ 2 گراؤنڈ کا گھر بن لیا گا تو اس کے چیخاں بھی، اس کا چلنا بھی، اس کا اٹھنا بھی دیکھتے ہی پہچان لے جا، اتنا بڑا گھر رکھا، اچھا کون سا چھوٹا ایک گراؤنڈ کا،
نہیں اس کے اوپر کیا ہے، ایک بستی گستی کا بڑا بن گا تو وہ تو بولوت نہ کو زمین پوت نہیں ٹکتا اس کا. اس کے اوپر سی ایم پی ایم بن گا بولے تو وہ تو بولوش نہ کو ہوا میں اڑتا ہونے، خالی زمین پہ چلنا بھی اپنے لیے آر محسوس کرتا. کون نے؟ وہ بھی لوگاں پسند کر کو اوٹ دل کو 5 سال کو بنائے سو میں اسے اتا کیا ہے جوش. جو رب کائنات کو بنایا اور کائنات کو بغیر کسی سہارے کے بنایا، بغیر کسی مدد کے بنایا، اور یہ پوری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے، خواہ وہ زمین ہو، آسمان ہو، آسمانوں اور زمین کے اندر ہو. جب وہ تمہارا ہوگا تمہیں کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اس کو منا لو. وہ اختیار کل رکھتا ہے. آن کی آن میں ہزاروں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کائنات کو پورے کے پورے توڑ پھوڑ کے رکھ سکتا ہے. کائنات کو پھر بنا بھی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کر سکتا ہے. وہ اپنی قدرت کا آپ نمونہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا سہیم نہیں ہے. ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے، خواہ وہ زمینوں کی ہو خواہ وہ آسمانوں کی ہو، ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے. آپ کائنات کے اندر کے جو کچھ بھی تنظیم ہے اس کو پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ رب کی کیا تنظیم ہے جس کی حیثیت سے کائنات چل رہی ہے. کسی کو دم مارنے کی بھی مجال نہیں ہے. کئی مواقع پر کیا ہیں، ایسے ٹکراؤ کے نوبت آتے ہیں فضاؤں کے اندر جو کہ آپ کو ایسے لگتا ہے، سائنسداں حیران بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ سیارہ اس سیارے سے ٹکرائے گا، لیکن بالکل ایک لمحے کے فاصلے پر سے وہ گزر جاتا ہے. ابھی خسوف کی نماز ہم نے پڑھی، قمر چاند گرہن کی، اس سے پہلے سورج گرہن. یہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ سورج اور چاند گرہن ہوتا کیا ہے؟ سورج اور چاند گرہن ہوتا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، کبھی چاند سورج اور زمین کے درمیان کھڑے ہو جاتا ہے، کبھی سورج چاند اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو اس کو چاند گرہن اور سورج گرہن بولتے ہیں، جو کہ پکا موقع ہوتا ہے کہ دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے. لیکن اس وقت پتہ نہیں کس کا حکم ہوتا ہے اس چاند اور سورج کو کہ ٹکرانا نہیں. ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ٹکرا کے تمہیں کیا ہے قیامت لانے کا حکم ہے، تمہیں سیدھے سیدھے چل جانا ہے. تو وقت مقررہ پہ اپنے آپ ہی وہ آگے پھر بڑھ جاتا ہے. ہر سیارہ اپنے آپ میں کیا تیر رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہاں سے اس کو گزر جانا ہے. سرموئی انحراف نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج کو یہ پاور ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ چاند کو یہ پاور ہے کہ وہ سورج کو جا پکڑے. ہر ایک اپنے آپ میں چلے جا رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون. سب کو جو حکم دیا گیا اس حکم پہ وہ چل رہے ہیں. تم کون سے کھیت کے مولی ہو؟ 7-8 فٹ کے 6 فٹ کے انسان. ہم نے تو چاند اور سورج کو کیا ہے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے. یہ رب ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا اس کا دربار کیسا ہے؟ اس کے دربار میں کسی کو دم مارنے کی مجال ہے؟ بولتے نا ہم ان کے پیریڈ، ہم ان کی بیت میں آئے کرتے، انہوں ان کی بیت میں آئے. کیا ہوں گا بھائی؟ ہمارے پیر صاحب سیدھا لے کو چل جائیں گے. بھائی ہم نہ، ہمارے پیر صاحب کی ٹکٹ بس بعض لوگ تو یہاں ٹکٹ ڈالتے کفن میں رکھ ڈالو بول کو. ہاں جنت کے کنارے کا فلیٹ کہتے لو لے کو رکھ ڈالو، 2 لاکھ دے ڈالو مجھے، میں تم نہ بیت لکھ کو دے ڈالتا کفن کے اندر رکھ کو سلا ڈالو. ان کو منکر نکیر آپ کو بھی بتائے تو کہ اللہ فلاں پیر کے آدمی کی تمہیں السلام علیکم معاف کرنا غلطی سے آگے بول کو پلٹ چل جاتے رہتے ہوں. یہ سب کیا ہے؟ کھلواڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہو رہے. تو اللہ کہتا ہے میں کون ہوں، میرا دربار کیسا پتہ ہے تمہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے یہ؟ کس کی جرأت ہے کہ میرے دربار میں میرے اجازت کے بغیر زبان بھی کھول سکے؟ میں وہ ہوں، میری اجازت کے بغیر زبان بھی کوئی نہیں کھول سکتا. کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع. کوئی شفاعت کر سکے. یہاں کہتے ہیں کہ انہوں شفاعت کر لیں گے، انہوں شفاعت کر لیں گے. اللہ پوچھا کون ہے میری اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ کوئی نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے پیچھے کیا ہونے والا ہے سب کچھ جانتا ہے. اس کے لیے غیب کوئی غیب نہیں ہے. جس طرح آپ دن کے 12 گھنٹے میں اپنے ہتھیلی پہ کوئی سکہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، رب العالمین رات کے اندھیرے میں
ویسے ہی پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ تمہارے 12 گھنٹے کے سورج چمکتے ہوئے ہتھیلی پہ رکھا ہوا سکہ دیکھنے میں تمہیں چوک اور بھول ہو سکتی ہے، رب کو 12 گھنٹے کی کیا ہے رات میں بھی پوری کائنات کو دیکھنے میں کبھی کوئی بھول اور چوک نہیں ہوتی۔ یہ رب ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کا علم ایسا ہے کہ تمام پر گھیرا ہوا ہے، اس کے علم سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، حتیٰ کہ پتا ہلتا ہے وہ بھی اجازت لیتا ہے پہلے رب سے کہ میں حرکت کر سکتا ہوں، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو حرکت کرتا ہے۔ وما تسقط من، اب ذرا اندازہ لگائیے، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں 24 آورس آپ ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پتے گننا شروع کریں، پورے 24 آورس میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس درخت میں پتے کتنے ہیں، خواہ تم پورا دن لگا دو، ایک درخت کے پتے تم نہیں گن سکتے۔ رب کہتا ہے کہ کائنات میں کتنے درخت ہیں اور اس کے جتنے پتے ہیں وہ سب میری اجازت سے حرکت کرتے ہیں، ہلتے ہیں، گرتے ہیں، اور نہ تو نہیں گرتے۔ کروڑوں کروڑ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز رونما نہیں ہوتی، وہی جو رب خود حکم دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جس پہ عرش ہے کتنی بڑی ہے معلوم؟ پورے 7 آسمانوں کو اور زمینوں کو گھیرے ہوئے، خالی اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ کرسی پہ عرش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بیمار ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے صحابہ اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان اور زمین درمیان میں کتنا فاصلہ ہے تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ کہا کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے۔ 500 سال اوپر ایسے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے تو پہلا آسمان آئے گا، وہ بھی کون سی اسپیڈ پہ وہ پتہ نہیں، جیٹ کی اسپیڈ پہ یا فلائٹ کی اسپیڈ پہ یا روشنی کی اسپیڈ پہ، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کتنی بھی اسپیڈ پہ جاؤ 500 سال کی مسافت تو خالی لگے گی پہلے آسمان تک پہنچنے کی۔ پھر فرمایا کہ ایک آسمان اپنی موٹائی چوڑائی کے اعتبار سے کتنا فاصلہ ہے معلوم ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ اس لین سے اس لین تک، یعنی آسمان اتنا موٹا ہے سمجھیے، یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے، زمین سے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے، ایک آسمان کے کنارے سے دوسرے آسمان کے کنارے پہنچنے تک 500 سال کی مسافت ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کو پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے، اس طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان ختم ہونے کے بعد رب نے ایک دریا رکھا ہے جس کی گہرائی سے لے کر اوپر آنے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس دریا پر اللہ کی کرسی ہے جو کہ پوری کائنات کو چھائی ہوئی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ وہ اللہ کی کرسی کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کو چھائی ہوئی ہے، تو عرش کتنا بڑا ہوگا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کرسی عرش کے مقابلہ ایسا ہے کہ عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی چھوٹی نظر آتی ہے جیسے کھلے میدان میں تم کوئی کیا ہے گول بلہ اٹھا کے پھینک دو گے تو کتنا جگہ گھیرے گا وہ میدان میں، بڑے میدان میں اگر آپ گول بلہ اٹھا کے پھینک دیں گے تو کتنا جگہ گھیرے گا۔ ویسے ہی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی لگتی ہے کرسی۔ کون سی کرسی؟ جو پورے آسمانوں اور زمین پر کیا ہے چھائی ہوئی ہے وہ کرسی۔ پھر اس عرش کو اٹھائے ہوئے ملائکہ ہیں حاملین عرش، جس میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں جو کہ ایک مرخ کی شکل میں ہے، جس کے اس کندھے سے اس کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔
جس کے گھٹنے سے کیا ہے ٹخنے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، جس کی اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، ایسے 8 فرشتے کیا ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور عرش پر رب العالمین ہے، اپنے شان کے مطابق کیسا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ہے رب، یہ ہے اللہ۔ یہ اگر تمہارا ہو جائے تو پھر تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ تو اصل میں اللہ کو مناؤ، اللہ کا قرب اختیار کرو۔ اسی لیے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر ہے، لیکن ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وہاں سے اس پوری کائنات کو دیکھ کر مینیج کرنے والا ایسا ہے کہ اسے کبھی مینیج کرتے ہوئے تھکان نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارا قصہ کیا ہے، ہمیں کتنا دور ہوتے اتنا کیا ہے تمہارا تنظیم، تمہارا کنٹرول جاتا رہتا۔ دکان میں اندر آ کو بیٹھے تو لوگ سب ڈر کو کام کرتے، گھر میں رکھ کو دیکھے گا تو کیا بھی کام نہیں چلتا، پھر بھاگ کو آنا پڑتا۔ گھر میں نہیں، تمہیں جائے چلے گئے، شفٹ ہو گئے بستی کستی کو واپس تو چلے گا، وہاں سے کاروباری ٹھپ۔ رب کا معاملہ کیا ہے، وہ اتنا دور ہونے کے باوجود اس کے فرشتے، اس کے کارندے، اس کے گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نا، وہ ایک پائی ایک لمحے کی بھی مخالفت نہیں کرتے، جو جب جیسے حکم ہے ویسے کرتے ہیں۔ وہاں بھول بھی نہیں ہے، وہاں کیا ہے غلطی بھی نہیں ہے، وہاں کیا ہے تھکان بھی نہیں ہے، جو حکم جیسے ہو گیا ویسے ہی۔ یہ رب العالمین ہے۔ صرف 2 آیتیں، ایک سورہ اخلاص، ایک سورہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر کی، اس کو یاد رکھ لو، اس سے تمہارا تعلق ہے۔ ہم ہیں یہاں کون تبھی بڑا ڈانگن ہے رشتہ، سمجھو اس سے تمہارے کیا ہیں بہت قریبی رشتے ہیں۔ شہر میں کیا دن دن آتا، کون سے دکان کو ہونا گھس جاتا، کہاں ہونا چل جاتا، کیا بولتا، میں معلوم کیا، کون معلوم کیا، سی ایم مجھے جانتا، پی ایم مجھے جانتا۔ ارے مسلمان، سی ایم پی ایم جانے تو کیا ہے، تو خوشی محسوس کرتا۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ تیرا رب تجھے جانتا ہے، لیکن تو سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ رب کے تم بندے ہو، تمہیں کیسے پاور ہونا ہے، بھائی کچھ بھی ہو جائے، بھائی میرا رب میرے ساتھ ہے، میں کیوں ڈروں جی؟ یہ آتا ہے ہمارے دلوں میں، انہوں کہتے بھی کر ڈالیں گے، انہوں کہتے بھی کر ڈالیں، ان کی لجت ہو جائیں گے، ان کیا کہتے بھی ہو جانا گا، وہاں نہیں گئے تو ایسا ہو جانا گا، یہ نہیں کرے تو ایسا ہو جانا۔ ارے تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب کو تو جانتا ہے، تو رب کو جانتا ہے۔ بس یہ کمیونیکیشن، یہ تعلق کافی نہیں کہ کوئی ڈر پھر تمہارے دل کے اندر نہ آئے۔ جس کے حکم پر کائنات کا ہر چیز کیا ہے ادھر ادھر ہو سکتی ہے، جس کے حکم پر بن سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے، وہ رب تمہارا ہے، اور تم بولتے ہو کہ نہیں بھائی حکومت بڑی خطرناک ہے، یہ سب چیزیں کرونا کو پکڑ لیں گی۔ کون سی حکومت جی؟ جس کی حکومتوں پر رب کی حکومت ہے، تم اس سے ڈر جاتے ہو۔ آج مسلمان کیا داڑھی رکھنے سے ڈرتا ہے، کیا کہتے اسامہ بول ڈالیں گے، کہتے ارے تیرا رب تیرے ساتھ ہے تو بھول گیا، اپنی شناخت مٹانے کے لیے تیار ہے۔ کئی بچیاں کیا ہیں بٹھو رکھے جانے کے لیے تیار ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، کیوں؟ ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہمارا رب ہے کون۔ اصل میں رب کو صحیح معنوں میں رب مان لو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کیا ہے نہ ڈرا سکتی ہے نہ دھمکا سکتی ہے، اور کسی معاملے میں تم کیا سست ہو سکتے ہو، نہ کسی معاملے میں تم رنجیدہ ہو سکتے ہو۔ کیوں؟ تمہارا رب تم کو جانتا ہے۔ ہاں، گھر میں سب سے بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، پالا ہوا جوان بیٹا مر گیا، اللہ کا بندہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو راضی تو مجھے، وہ جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں۔ رب کو میرا بیٹا چھین کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے راضی ہے، تو میں بھی راضی، مجھے کوئی غم نہیں۔ خوشیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اچانک کیا ہے بزنس پہ بزنس،
تب بھی نمازیں نہیں چھوٹتی، دینے والا وہ ہے، کہتا ہے کہ مجھے تو نماز وقت پہ پڑھنا ہے، کتنا پیسہ کیوں نہ آ جائے۔ یہ اللہ کی پہچان کے اندر مضمر ہے۔ مسلمانوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو رب مانو، اللہ تبارک و تعالی سے قرب بڑھاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے بندے بن جاؤ، بس کائنات کی تمام چیزیں تمہارے ماتحتی میں رہیں گی۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔